السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم یا مفتح الابواب ویا مسبب الاسباب ویا دلیل الحائرین توکلت علیک یا رب العالمین وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتل علیہم نبأ ابنی آدم بالحق صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ سب تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے جس نے ہم سب کو جمعۃ المبارک کے دن اپنے گھر حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور بے شمار درود و سلام سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 27 کا ابتدائی حصہ تلاوت کیا ہے، اور گزشتہ جمعۃ المبارک کو ارض مقدسہ کے فضائل اور اس سے متعلق بعض شرعی مسائل کے بیان کے ساتھ اپنی گفتگو کو ہم نے یہاں مکمل کیا کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم کا انکار کرتے ہوئے جہاد کرنے سے منع کر دیا اور کہنے لگے کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، کہ اے موسیٰ آپ اور آپ کا رب جا کر جہاد کرے، اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہیں بیٹھے رہ جائیں گے، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے، آپ اور آپ کا رب جا کر ارض مقدسہ کو آزاد کروائیں اور جہاد کریں۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قال ربی، آپ نے عرض کی کہ اے میرے رب کریم، انی لا املک الا نفسی و اخی، آپ نے فرمایا کہ اے میرے رب، میں صرف اپنی ذات اور اپنے بھائی پر اختیار رکھتا ہوں، فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین، فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی کہ اے رب کریم، ہمارے اور فاسق فاجر نافرمان افراد کے درمیان میں جدائی ڈال دے اور ہم ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں، کیونکہ جو لوگ نافرمان ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے روگردانی کرتے ہیں، اللہ رب کریم کے حکم کے مطابق عمل پیرا نہیں ہوتے، تو اعمال صالحہ کرنے والوں کو چاہیے کہ ایسے لوگوں سے جدائی اختیار کر لیں۔ دیکھیے حدیث شریف میں ہے کہ ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دوسرے مسلمان سے 3 دن سے زائد عرصے تک غیر شرعی عذر پر ناراض رہے، اسے ترک کر دے، گفتگو بند کر دے۔ لیکن اگر کوئی شرعی عذر ہو، کوئی اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہو، اللہ رب کریم کے احکامات سے اعراض کرتا ہو اور فسق و فجور میں مبتلا ہو، علل اعلان اللہ کے احکامات کا انکار کرتا ہو اور نعوذ باللہ من ذالک گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو،
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا یہ ہے کہ ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، اے رب کریم جو نافرمان قوم ہے اور ہمارے درمیان میں جدائی ڈال دے، ہمیں الگ الگ فرما دے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اہل ایمان ہیں، اہل تقوی ہیں، انہیں چاہیے کہ فاسق اور فاجر افراد کی صحبت سے اجتناب کریں۔ فرمایا قال فإنها محرمة علیہم 40 سنہ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جو ارض مقدسہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی تھی، جس زمین کا اللہ نے تمہیں امین بنا دیا تھا، تمہاری اس نافرمانی کے سبب اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں داخلہ تمہارے لیے 40 برس تک حرام فرما دیا ہے۔ اب 40 برس تک تم بیت المقدس میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اس میں ایک لطیف نقطہ یہ بھی ہے کہ جب بیت المقدس کو بنی اسرائیل کے لیے لکھ دیا گیا، اللہ تبارک و تعالی نے ان سے وعدہ فرما لیا کہ تمہیں بیت المقدس کا امین بنا دیا جائے گا، تم محض جہاد کرتے ہوئے داخل ہو، اللہ تبارک و تعالی تمہیں فتح عطا فرمائے گا۔ لیکن جب انہوں نے اللہ کے نبی کی نافرمانی کی، فسق اور فجور کو اختیار کیا، علل اعلان اللہ کے احکامات کو نعوذ باللہ رد کر دیا، اعراض کیا، تو اللہ رب کریم نے بیت المقدس کو 40 برس تک ان پر حرام فرما دیا۔ لطیف نقطہ یہ ہے کہ جو قوم فسق و فجور اختیار کرتی ہے، علل اعلان گناہ کبیرہ کرتی ہے، اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے احکامات سے اعراض کرتی ہے، پھر یہ مقدس مقامات ان کے لیے حرام کر دیے جاتے ہیں۔ اگر آج آپ فلسطین کی صورتحال دیکھیں کہ مسلمان یہاں داخل نہیں ہو سکتے، اور اگر داخل ہوتے ہیں تو کس قدر قسم پرسی کی حالت ہے، کس قدر ظلم و ستم کی کیفیت ہے، کس قدر مظلوم و مجبور و مقہور ہونے کا عالم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان پر یہ لازم کر دیا ہے کہ اگر وہ اللہ رب کریم کے احکامات سے روگردانی کریں گے تو پروردگار عالم دنیا میں بھی انہیں سزا عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ تو فرمایا یتیہون فی الارض، فرمایا کہ وہ زمین میں سرگرداں پھرتے رہیں گے، فلا تأس علی القوم الفاسقین، تو فرمایا کہ تمہیں ان نافرمان لوگوں کی حالت پر افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ تیہا عربی میں اس زمین کو کہا جاتا ہے کہ جس میں انسان اپنا رستہ بھول جائے، بھول بھلیاں، جہاں انسان اپنا رستہ بھول جائے اور اسے درست سمت کا معلوم نہ ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل پر جو عذاب نازل کیا، اس عذاب کی ایک کیفیت یہ بھی تھی کہ 40 برس تک ان اہل ایمان پر بیت المقدس میں داخلے کو حرام کر دیا گیا، یہاں تک کہ جو غلام ذہنیت کی حامل قوم تھی وہ تباہ و برباد ہو گئی، فنا ہو گئی۔ اس کے بعد ایک نئی قوم پیدا ہوئی اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوشع بن نون اور دیگر جلیل القدر اولیاء کی قیادت میں بیت المقدس کی فتح بنی اسرائیل کو عطا فرمائی۔ اس پر میں بہت تفصیلی بحث کر چکا ہوں کہ بیت المقدس اور ارض مقدسہ یا مسجد اقصیٰ کی کیا اہمیت ہے، اور اسلام، کرسچینٹی اور جوڈائزم، یہ تینوں بڑے مذاہب اس کو کس قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور تاریخی تناظر میں ہم تفصیلی طور پر اس پر بات کر چکے ہیں، لہٰذا اس کے تکرار کی اس وقت ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ یہود کی ان متواتر نافرمانیوں کو جب غور سے دیکھا جائے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں ابتدا سے ہی 2 قسم کے گروہ ہمیشہ رہے ہیں۔
ایک وہ گروہ ہے جو فاسق اور فاجر ہے، جو شیطان کا پیرو بنتا ہے، اور دوسرا گروہ وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب کریم نے یہود کو اس سرزنش کے فوراً بعد ارشاد فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے سامنے آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا قصہ ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سنا دیجئے۔ اب ماضی میں تاریخ کا وہ پہلا واقعہ جس میں ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کیا، اب اس واقعے کو بیان کیا جا رہا ہے اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ ابتدا سے ہی اس عالم میں فسق و فجور اور تقوی اور پرہیزگاری یہ دو رستے ہیں جو ابتدا سے چلے آ رہے ہیں۔ اب اہل ایمان کا کام یہ ہے کہ وہ خود بھی نیکی کریں اور نیکی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے والے بن جائیں، خود بھی برائی سے بچیں، برائی سے منع بھی کریں، اور جو لوگ برائی میں تعاون کو طلب کرتے ہیں ان کے ساتھ برائی میں کبھی ممد اور معاون نہ بنیں۔ تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پر آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا قصہ پڑھ کر سنا دیجئے۔ اذ قربا قربانا، جب ان دونوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی قربانی پیش کی۔ عربی زبان میں اسے قربان ہی کہا جاتا ہے۔ قربان کا مطلب قرب، بہت زیادہ قرب، تو قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ دیکھیے انسان کبھی اپنا مال خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پانے کا پروردگار عالم نے ایک طریقہ یہ بھی بیان کیا ہے کہ آپ اس کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، آپ مساجد میں، مدارس میں، فقراء اور مساکین میں انفاق فی سبیل اللہ کی نیت سے اپنا مال صرف کرتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پانے کا ایک طریقہ ہے۔ اللہ کا قرب پانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے اعضاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگاتے ہیں، کبھی نماز پڑھتے ہیں، کبھی اس کے سامنے قیام اور رکوع کرتے ہیں، کبھی حالت سجدہ میں اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اور اللہ کا قرب پانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس کی رضا کے لیے اپنے پیٹ کو، اپنے معدے کو غذا سے خالی کر لیتے ہیں، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، اور اس کی رضا کے لیے روزہ رکھ لیتے ہیں۔ اور اس کی رضا کے لیے قرب پانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اپنی کل زندگی کی جمع پونجی لگا کر انسان کم از کم زندگی میں ایک بار اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر بیت اللہ، اس کے گھر کی زیارت کے لیے حاضر ہو جاتا ہے۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب پانے کے طریقے ہیں۔ لیکن یاد رکھ لیجئے کہ اللہ کے قرب پانے کا ایک طریقہ جانور کا خون بہانا بھی ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب انسان اللہ کا قرب پانے کی نیت سے جانور کے گلے پر چھری پھیرتا ہے تو جس لمحے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے وہ جانور اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے، اور اللہ رب کریم اس جانور کی کھال کی بدولت، اس کے جسم پر بالوں کی بدولت، جسم سے جس قدر خون باہر نکلتا ہے، اللہ رب کریم ہر چیز کے عوض اپنے بندے کو نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو فرمایا اذ قربا قربانا، جب ان دونوں نے قربانی پیش کی۔ واقعہ کچھ یوں ہیں کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک کا نام حابیل اور دوسرے کا نام قابیل۔
ان دونوں بیٹوں کے درمیان میں ایک معاملہ پیش آ گیا، اور مفسرین فرماتے ہیں کہ معاملہ یہ تھا کہ قابیل زراعت کے پیشے کو اختیار کیے ہوئے تھا، اس کے پاس زمین تھی، زراعت کرتا تھا، کاشتکاری کرتا تھا، اور حابیل صاحب غنم تھے، بکریاں چراتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے بکریوں کو پالا ہے، بکریوں کو پاس رکھا ہے، اور اس عمل کو کبھی معمولی خیال مت کیجئے گا۔ یہ جو قرآن میں پوری ایک سورۃ الانعام ہے، مویشی، اس کو معمولی گمان مت کیجئے گا۔ اس وقت دنیا کی سب سے طاقتور ترین قوم وہ ہوگی جو بغیر کسی خارجی مدد اور امداد کے زمین پر کدال مار کر اپنا رزق خود پیدا کر سکتی ہے، اور بغیر کسی دوسرے ملک کی امداد کے وہ اس زمین پر زندہ رہ سکتے ہیں۔ ابھی یہ کووڈ کی مثال آپ کے سامنے ہے، جب امپورٹ ایکسپورٹ پوری دنیا کے اندر بند ہو گئے، سارا کاروباری تجارتی سلسلہ ختم ہو گیا، تو آپ مجھے بتائیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ہمیں دھمکیاں دی جانے لگیں کہ آپ بھوک سے مر جائیں گے، لیکن یاد رکھ لیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قرب قیامت میں دجال سے کچھ لوگ اپنے ایمان کو اس طرح بھی بچائیں گے کہ وہ بکریاں لے کر پہاڑوں کی طرف چلے جائیں گے۔ خالص دودھ، بکری کا گوشت، اور انسان اپنی صحت کے لیے تمام تر ضروریات کی چیزیں ان سے پوری کر سکتا ہے۔ تو حابیل بکریوں کو چراتے تھے۔ بعض روایات میں ذکر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں جب حضرت حوا علیہ السلام سے اولاد ہوتی تو آپ ایک حمل سے ہونے والی اولاد کا دوسرے حمل سے ہونے والی اولاد کے درمیان میں نکاح فرما دیا کرتے تھے، لیکن جب حابیل اور قابیل کے نکاح کا معاملہ درپیش آیا تو قابیل نے کہا کہ میں تو اس لڑکی سے نکاح کروں گا جس لڑکی سے حابیل نے نکاح کرنا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس بات کو بیان فرمایا کہ تم دونوں اللہ کی بارگاہ میں اپنی قربانی پیش کرو، اللہ کی بارگاہ میں اپنے جانور کو قربانی کے لیے پیش کرو۔ جس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے وہی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس نکاح کا مستحق قرار پائے گا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی نسل اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کیا کرتے تھے۔ تو حضرت حابیل علیہ السلام اور قابیل نے دونوں نے اپنی قربانیوں کو پیش کیا۔ اذ قربا قربانا، دونوں نے قربانی کے ذریعے اللہ کا قرب پانا چاہا۔ فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الاخر، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک بیٹے کی قربانی تو قبول ہو گئی لیکن دوسرے کی قربانی کو رد کر دیا گیا۔ یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ ہر وہ جانور جو بتوں کے نام پر بتوں کا قرب حاصل کرنے کے لیے نعوذ باللہ ذبح کیا جائے، وہ جانور حرام ہوتا ہے، وہ جانور شرک کی ناپاکی اور پلیدی کی وجہ سے حرام ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کہ جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو بلکہ اسے کسی بت کے لیے، کسی اور دیوی دیوتا کے لیے نعوذ باللہ ذبح کیا جائے تو فرمایا کہ ایسا جانور حرام ہو جاتا ہے۔ تو جب صاحبان ایمان اپنا جانور اللہ کے نام پر قربان کرتے ہیں تو نیت کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نصیب ہو جائے۔ تو فرمایا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ سوال یہ ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی نماز ادا کرتا ہے، کوئی روزہ رکھتا ہے، کوئی حج یا زکوٰۃ ادا کرتا ہے، یہ کیسے معلوم ہوگا کہ اس کی قربانی، اس کی نماز، اس کی عبادت تو قبول ہو گئی اور اس کی قربانی اور اس کی نماز اللہ کی بارگاہ سے رد کر دی گئی؟ ظاہر ہے
کہ مانوی طور پر روحانی اعتبار سے اس کو جاننے کا بظاہر کوئی حسی طریقہ کار موجود نہیں ہے۔ آپ کسی امپیریکل ایویڈنس کے ذریعے سے اس بات کو ایگزامن نہیں کر سکتے کہ فلاں عبادت قبول ہو گئی اور فلاں عبادت کو رد کر دیا گیا۔ تو یاد رکھ لیجئے کہ اس زمانے میں قربانی کے قبول ہونے یا رد کیے جانے کا ایک حسی طریقہ تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا گیا۔ لوگ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے تھے کہ آیا کہ یہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی یا اللہ کی بارگاہ سے رد کر دی گئی۔ سورہ آل عمران میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا، فرمایا الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول۔ بنی اسرائیل کے پاس جب اللہ کے رسول تشریف لائے تو کہنے لگے کہ اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ تم کسی رسول پر ایمان نہ لانا حتی یاتی بقربان تأکلوہ النار، یہاں تک کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی کا ایک جانور ایسا پیش کرے کہ آسمان سے ایک آگ آئے اور اس جانور کو قبول کرتے ہوئے اچک کر لے جائے۔ تو زمانہ ماضی میں قربانی کے جانور کے مقبول ہونے کی علامت یہ رکھی گئی کہ وہ ہر مقام پر کھڑے ہو کر قربانی نہیں کر سکتے تھے۔ یہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ اہل ایمان دنیا کے کسی بھی خطے میں کسی بھی کونے میں کھڑے ہو کر جانور کو اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں اور وہ جانور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ بنی اسرائیل ایک خاص قربان گاہ پر، ایک الٹار پر جا کر جانور کو قربان کیا کرتے تھے۔ جب اس جانور کو وہاں رکھا جاتا تو آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور اس جانور کو اچک کر لے جاتی تھی۔ تو یہ اس بات کی علامت تھی کہ یہ جانور اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا۔ تو فرمایا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، تو وہ جانور جو حابیل اور قابیل نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی کے لیے پیش کیا، تو حضرت حابیل کا جانور آسمان سے آگ اچک کر لے گئی، جو اس بات کی علامت تھی کہ حضرت حابیل علیہ السلام کے جانور کو اللہ نے اپنی نظر میں قبول فرما لیا ہے۔ فرمایا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، لیکن قابیل کی قربانی کو قبول نہیں کیا گیا۔ اب اسے حسد پیدا ہو گیا۔ یاد رکھ لیجئے کہ شیطان تکبر میں مبتلا تھا اور حسد میں مبتلا تھا اور حرص میں مبتلا تھا۔ یہ تین بد اخلاقیاں ایسی ہیں، حرص، حسد اور تکبر۔ یہ تین اخلاقی امراض ایسے ہیں کہ جو انسان ان امراض قبیحہ میں مبتلا ہو جائے، کل گناہوں کی جڑ یہی بنیادی طور پر تین بد اخلاقیاں ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ شیطان کے اندر یہ کبر پیدا ہوا۔ اس نے کہا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے رب کریم تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اور کہا انا خیر منہ، میں آدم علیہ السلام سے نعوذ باللہ زیادہ بہتر ہوں۔ اللہ کے نبی پر تکبر کیا۔ اس نے کہا انا خیر منہ، اور آگے سے دلیل بھی دی، کہا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، رب کریم تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، تو میں ان سے زیادہ بہتر قرار پاتا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس نے تکبر کیا اور اسے آدم علیہ السلام سے حسد ہو گیا کہ جب شیطان نے یہ دیکھا کہ میں ایک طویل عرصے تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا ہوں، لیکن جس مبارک ہستی کو پروردگار عالم نے اپنی شان کے مطابق اپنے دست قدرت سے تخلیق فرمایا، تو تمام تر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، اور آدم علیہ السلام کی تعظیم کے لیے ملائکہ سے سجدہ کروایا۔
تو قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے کہ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون۔ ایسا نہیں تھا کہ ایک فرشتے نے آج سجدہ کر لیا، دوسرے نے 1 گھنٹے بعد کیا، کسی نے کل کیا، پھر کسی نے پرسوں کیا، نہیں، تمام اللہ کے فرشتوں نے با جماعت حضرت آدم علیہ السلام کو تعظیم کے لیے سجدہ کیا۔ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون۔ تو شیطان کو حسد پیدا ہو گیا اور اس کے دل میں بھی حرص پیدا ہوئی کہ اب یہ آدم مجھے سجدہ کرے، نعوذ باللہ من ذالک، اب ابن آدم مجھے سجدہ کرے۔ تو اسی حسد، کبر اور حرص کو اس نے بنی آدم میں داخل کرنے کی کوشش کی، اور یہی جو پہلا گناہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے سے ہوا کہ اس نے حسد کے اس مرض کو، اس وسوسے کو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کے دل میں داخل کر دیا۔ تو اس نے کہا قال لأقتلنک، اس نے کہا اب میں تمہیں ضرور بالضرور قتل کروں گا۔ حسد پیدا ہو گیا۔ تو یاد رکھ لیجئے کہ یہ حسد ایک ایسا عمل ہے، اسی لیے تو حدیث شریف میں کہا گیا ہے کہ جس طرح سے آگ خشک لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حسد اسی طرح سے نیکیوں کو فنا کر دیتا ہے۔ اب حضرت حابیل کا طرز عمل کیا تھا؟ آپ نے فرمایا قال انما یتقبل اللہ من المتقین، فرمایا کہ اے میرے بھائی، اگر تمہاری قربانی اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہ ہوئی تو اس بات کو اپنے قلب و ذہن میں بٹھا لو کہ تم اگر حسد کی وجہ سے مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو یاد رکھو اللہ تعالی جانور کی قربانی صرف متقین سے ہی قبول فرماتا ہے، صرف اہل تقوی سے قبول فرماتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، فرمایا اللہ کو تمہارے جانور کا گوشت اور خون مطلوب نہیں ہے، فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے دلوں کا تقوی مطلوب ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے 3 مرتبہ اپنے قلب مطہر کی طرف، سینہ مبارکہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تقویٰ تو یہاں ہوتا ہے۔ 3 مرتبہ اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تقویٰ تو دل میں ہوتا ہے۔ تو فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ جانور کی قربانی، اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ اللہ کا قرب پانے کا ایک طریقہ مال خرچ کرنا ہے، ایک طریقہ بھوکا رہ کر روزہ رکھنا ہے، ایک طریقہ اپنا مال خرچ کر کے زکوٰۃ اور صدقہ ادا کرنا ہے، حج کرنا ہے، اور ایک طریقہ جانور کا خون بہا کر اللہ کی رضا اور خوشنودی کو پانا ہے۔ ہمارے ہاں اب عموماً یہ جانور کو قربان کرنا صرف عید الاضحیٰ کے دنوں میں ہوتا ہے، ایسا ہی ہے۔ عموماً اب ہمارے ہاں عقیقہ کرنا یا جانور ذبح کرنے کی نیت منت کے لیے صرف اللہ کے لیے ماننا، اب ہمارے ہاں عموماً اس طرز کی عبادت کو لوگوں نے بہت پس پش ڈال دیا ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے کسی جانور کو ذبح کر کے اس کا گوشت بھی فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دیا کریں۔ تو حضرت حابیل علیہ السلام نے آگے ارشاد فرمایا لئن بسطت الی یدک، اے میرے بھائی اگر تو نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا لتقتلنی، تاکہ تو مجھے قتل کر دے، ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، اگر تو نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا کہ تو مجھے قتل کر ڈالے، تو یاد رکھ میں اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا کہ میں تجھے قتل کر ڈالوں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی شریعت میں یہ شرعاً جائز نہیں تھا کہ سیلف ڈیفنس میں کوئی شخص اپنے آپ کو بچا لے، سیلف ڈیفنس میں قتل کرنے کی اجازت نہیں تھی کہ آپ کسی دوسرے کو قتل کر دیں۔ تو اسی نے فرمایا
حضرت حابیل نے فرمایا کہ ما انا بباسطی یدی الیک لاقتلک، اگر تم مجھے قتل کرنا چاہو گے تو میں تمہیں کبھی قتل نہیں کروں گا۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قرب قیامت میں قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہوں گے۔ اس مسئلے سے اس کی وضاحت ہوتی ہے کہ حضرت حابیل علیہ السلام اپنی نیت کا اظہار کر رہے ہیں، اپنی نیت بتا رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ میرا تمہیں قتل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ قرب قیامت میں قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قاتل کا جہنم میں جانا تو سمجھ میں آتا ہے، مقتول جہنم میں کیوں جائے گا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیونکہ جسے قتل کیا گیا وہ بھی اس قاتل کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، بس فرق اتنا ہے کہ وار اس کا چل گیا، وار اس کا چل گیا۔ تو لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنا چاہتے ہیں، تو فرمایا قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ تو حضرت حابیل اس کی وضاحت فرما رہے ہیں کہ ما انا بباسطی یدی الیک لاقتلک، اگر تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو فرمایا کہ میرا تمہیں قتل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ فرمایا انی اخاف اللہ، فرمایا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ بابا سے بلند کہیں، کیا کہا؟ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ اس قدر بڑا جملہ ہے، اس قدر بڑی بات ہے کہ اگر زمین و آسمان ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں تو اللہ کا خوف دوسرے پلڑے میں ہو تو بھاری ہو جائے۔ فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور گناہوں کو چھوڑ دیا، فرمایا مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جنت میں اسے 2 مقامات عطا فرمائے گا۔ تو یاد رکھ لیجئے کہ اگر کسی کے دل سے اللہ کا خوف نکل جائے جبھی وہ گناہوں پر جری ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا انی اخاف اللہ، فرمایا میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اور وہ اللہ کون ہے؟ فرمایا رب العالمین، وہ تمام تر عالمین کا رب ہے، تمام عالمین کا رب ہے۔ اور عالمین یاد رکھ لیجئے کہ یہ جو انسان اس دنیا میں آنے سے قبل عالم ارواح میں ہوتا ہے وہ بھی ایک عالم ہے۔ جب انسان اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے یہ بھی ایک عالم ہے، پورا ایک علم ہے۔ اس پر ہم سورۃ الفاتحہ میں تفصیلی بحث کر چکے ہیں، کس طرح سے ایک بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں پرورش پاتا ہے، پورا ایمبریولوجی کا علم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ وہ کس طرح سے ماں کے پیٹ میں بچے کی تربیت فرماتا ہے۔ پھر یہ بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو کس طرح اللہ رب کریم ماں کے پیٹ میں بھی اس کی غذا کا اہتمام کرتا ہے اور دنیا میں آنے کے بعد بھی اس بچے کے لیے غذا کا اہتمام فرماتا ہے۔ اور کس طرح سے اس کا بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، یہ صرف عالم انسان کی بات ہو رہی ہے۔ پھر کائنات کے ذرے ذرے میں جب آپ غور و فکر کرتے ہیں تو کائنات کے ذرے ذرے میں، ہواؤں کے چلنے میں، سمندروں کی طغیانی اور دریاؤں کی روانی میں، آسمانوں کی رفت میں، پہاڑوں کی صلابت میں، ہر شے میں پروردگار عالم کا مصور ہونا، بدیع السماوات والارض ہونا، اس کا خالق اور فاتر ہونا، اس کا رب ہونا، اس کا الملک القدوس ہونا اور رحمان الرحیم ہونا، یہ تمام تر صفات کائنات کے ذرے ذرے میں بتاتی ہے کہ اگر کائنات کا خالق، مالک اور رب ہے تو وہ صرف باز بلند بولیں اللہ ہے، وہ صرف اللہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا انی اخاف اللہ رب العالمین، اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ انی ارید ان تبوء باسمی، فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ قتل و اسمک، اور اس سے پہلے جو تو گناہ کر چکا ہے اس کا خمیازہ تو ہی بھگتے، فتکون من اصحاب النار، اور اپنے بھائی کو نصیحت فرمائی کہ اگر تو نے مجھے قتل کیا
تو تو اصحاب نار میں سے ہوگا، وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتل کے ذریعے سے جو ظلم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہی سزا رکھی ہے۔ اب نصیحت فرمانے والے حابیل علیہ السلام، لیکن یاد رکھیں کہ یہ حسد، تکبر، حرص انسان پر بعض اوقات اس قدر غالب آ جاتی ہے، انسان اس قدر سرکش ہو جاتا ہے۔ ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، جب انسان اپنے آپ کو مستغنی خیال کر لے۔ یہ جو مغرب کا تصور فریڈم ہے، قرآن نے اسی کو بیان کیا، ان الانسان لیطغی، انسان حد سے تجاوز کرتا ہے، ان رآہ استغنی، اپنے آپ کو آزاد خیال کرتا ہے، مستغنی شمار کرتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیتا ہے۔ تو جب حرص، ہوس، لالچ اور تکبر نے اور حسد نے اس پر غلبہ پا لیا تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت حابیل کی نصیحت اس پر اثر نہیں کرتی۔ فطوعت لہ نفسہ قتل اخیہ، تو اس کے نفس نے قابیل کے نفس نے اپنے بھائی حابیل کے قتل پر اسے آمادہ کر لیا۔ اس لیے جو سورہ یوسف میں ہے کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ یہ نفس انسان کو برائی پر، گناہوں پر ابھارتا ہے۔ نفس دراصل اس انسانی وجود میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری مختلف ڈائمنشنز رکھی ہیں، ہماری اس شخصیت کا اس وجود کا ایک پہلو روحانی ہے جس کا تعلق خالص ہماری روح کے ساتھ ہے۔ قرآن مجید میں کہیں نفس روح کے معنی میں بھی ہے، کبھی نفس انسانی وجود کے معنی میں بھی ہے، اور کبھی اس نفس کا تعلق انسان کے اس ضمیر کے ساتھ ہوتا ہے جو انسان کو اندرونی طور پر جھنجھوڑتا ہے۔ تو یہ نفس اگر آوارگی کا طرز اختیار کر لے، اگر قلب ناپاک ہو جائے اور اخلاق رذیلہ سے اپنے دل کو انسان ناپاک کر بیٹھے، تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو دل ہے، اس قلب کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الا وان فی الجسد مضغہ، فرمایا خبردار، انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب انسان کے جسم میں وہ گوشت کا ٹکڑا صلح یافتہ ہو جائے، بہتر ہو جائے، درست ہو جائے، صحیح ہو جائے، تو فرمایا انسان کا پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے۔ اور اگر انسان کے اس دل میں، اس جسم کے ٹکڑے میں فساد برپا ہو جائے تو فرمایا انسان کے پورے وجود میں فساد برپا ہو جاتا ہے۔ فرمایا الا وہی القلب، خبردار یہ بات جان لو کہ وہ تمہارا دل ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ فطوعت لہ نفسہ قتل اخی، تو اس کے دل نے، اس کے نفس امارہ نے، اس کی خواہشات نے اسے اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ اپنے بھائی کو قتل کر دے۔ فرمایا فقتلہ فاصبح من الخاسرین، اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا اور دنیا اور آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ یہاں پر ہم اپنی گفتگو کو روکتے ہیں اور چند ایک احادیث کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، احادیث میں بہت تفصیل کے ساتھ اس حوالے سے بیان ہوا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تقتل نفس ظلما، فرمایا کسی جان کو ظلماً قتل نہیں کیا جاتا مگر یہ کہ اس کا گناہ ابن آدم میں سب سے پہلے جس نے قتل کیا تھا اس کا عذاب اسے بھی پہنچتا ہے، اس کا گناہ اسے بھی پہنچتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہے وہ پہلا شخص کہ جس نے قتل کرنے کا طریقہ انسانوں کو تعلیم کیا۔ اب لمحے بھر کے لیے رک جائیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب حابیل کو قابیل نے قتل کرنے کا، رستے سے ہٹانے کا، نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا تو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ کیا کریں۔
تو حدیث میں آتا ہے کہ شیطان نے اس کے سامنے اس پورے عمل کو دہرا کر دکھایا کہ کسی کو اگر قتل کرنا ہے تو کس طرح سے ایک شخص سو رہا ہو اور اس کے سر پر ایک بہت بڑا پتھر لا کر مارا اور اس کو فلما کر دکھایا کہ اس طرح قتل کیا جاتا ہے۔ یہ جو آج ری انیکٹمنٹ کے نام پر اور پاکستانی مین اسٹریم میڈیا میں جتنے کرائم شوز ہو رہے ہیں، کرائم شوز، جرائم کی داستانیں جن میں جرائم کو دوبارہ فلما کر دکھایا جاتا ہے، بلیو می، دنیا میں سب سے پہلا یہ کام شیطان نے کیا۔ اس نے قابیل کو فلما کر باقاعدہ منظر کشی کر کے دکھائی کہ قتل اس طرح سے کیا جاتا ہے، اور پھر قابیل نے حابیل کو اس منظر کے دیکھنے کے بعد قتل کیا۔ یہ جو دنیا کے اندر دجل و فریب کے ذریعے سے چیزوں کو ری انیکٹمنٹ کے ذریعے سے انہیں فلما کر ایک خاص منظر کشی کے ساتھ دکھایا جاتا ہے، اس کا انسان کے نفسیات پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ آپ اگر 40 منٹس کا ایک ٹاک شو دیکھتے ہیں، 1 گھنٹے کا ایک ٹاک شو دیکھتے ہیں، تو آدھے گھنٹے کے تو ایڈورٹیزمنٹ ہوتے ہیں، وہ آپ میں طرح طرح کے حرص، ہوس، لالچ کو پیدا کرتے ہیں۔ تمہارے پاس ایسی گاڑی ہونی چاہیے، ایسا گھر ہونا چاہیے، ایسا لباس ہونا چاہیے، ایسے کھانے ہونے چاہیے۔ انسان کے اندر حرص، ہوس اور لالچ کو پیدا کیا جاتا ہے، اور پھر آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ ان کرائم شوز کے ذریعے سے انسانوں کو بتایا جاتا ہے کہ قتل کیسے کرتے ہیں، زنا کیسے کرتے ہیں، ورغلاتے کیسے ہیں، اغوا کیسے کرتے ہیں۔ ایک شخص کو جس نے دوسرے کو قتل کیا، اس کا انٹرویو آ رہا تھا لائیو شو میں، خبروں میں اس کا لائیو انٹرویو لیا گیا، اس سے پوچھا گیا تم نے یہ قتل کرنے کا طریقہ کہاں سے سیکھا؟ اس نے کہا کہ میں نے کسی کرائم شو میں دیکھا تھا کہ اس طرح سے پہلے نیند کی گولیاں دے کے پھر کسی کو قتل کیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے۔